ہماری ایک بہن نے فرمایا کہ کسی نے مجھے کہا کہ اسلام آباد میں سردی چونکہ زیادہ ہے تو آپ سارا وضو کر لیں اور موزوں کے اوپر ساکس پہ مسح کر لیں، یہ کافی ہے۔ دیکھیں، موزوں پر مسح کرنا جو ہے یہ خلاف عقل معاملہ ہے، یعنی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی کہ آپ نے موزوں کے اوپر خالی مسح کر لیا اور پاؤں کے دھلنے کا فرض پورا ہو گیا۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا، اس لیے ہم اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کر ہم کہتے ہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، چونکہ ہمارے نبی نے کر لیا تو ہم کریں گے۔ اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ عقل ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف پیش فرمایا، ہم نے قبول کر لیا، وہ بعین ہی ویسے ہی ہم قبول کریں گے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں قیاسات نہیں چلتے، اس میں اپنے پاس سے آپ کو اضافہ نہیں کر سکتے۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موزے پر مسح فرمایا وہ چمڑے کے موزے تھے، اور وہ ٹخنوں سے اوپر تھے، پاؤں پہ چمٹے ہوئے تھے، اور ایسے تھے کہ ان میں آپ بآسانی کئی میل تک چل سکیں، اور ایسے موٹے کم از کم تھے کہ اگر پانی ڈالیں تو وہ پانی فوراً کھال تک نہیں پہنچے گا۔ تو بس ان کنڈیشنز کو سامنے رکھ کر فقہا نے اجازت فرمائی کہ اگر آپ نے ایسے موزے پہنے ہوئے ہیں جو گف ہیں، موٹے ہیں، ان پہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، اگر چاہے آہستہ جذب ہو کے پہنچ جب وہ نہیں، فوراً نہ پہنچے۔ یہ جو باریک جرابیں ہوتی ہیں اس میں تو آپ جیسے ڈالیں گے پہنچ جائے گا، لہٰذا وہ تو کینسل کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ چمٹے میں ہوں پاؤں کے اندر اور موٹے ہوں جیسے آپ کو بتایا، تو پھر اس پہ بالکل آپ ایسا کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ وضو جیسے کریں پھر وہ موزے پہن لیں، یا کم از کم پاؤں دھو کے موزے پہنیں، بقیہ وضو کمپلیٹ کر لیں۔ اب جب آپ کا پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا تو موزوں پر مسح کی مدت کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے؟ وضو کرتے ہی نہیں ہو جاتا، جب وضو ٹوٹتا ہے وہ ٹائم وغیرہ نوٹ کر لیں، اور آپ جیسے گھر میں ہیں تو ایک دن ایک رات تک اب آپ آگے مسح کر سکتی ہیں، یعنی بقیہ وضو کریں اور جب پیر دھونے کی باری آئے تو بس دونوں پہ ہاتھ گیلے کر کے پنجوں پہ رکھیں اور پنڈلی کی طرف یوں کھینچ کے لے آئیں تو بس مسح ہو جائے گا۔ جب ایک دن ایک رات ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کو اتار کے پاؤں دھو کر پھر پہننے ہوں گے، ورنہ اس کے بعد پھر نہیں ہو سکتا مسح۔ اور اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو 3 دن اور 3 راتوں تک اس پر مسح کی اجازت ہوتی ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ طہارت پر موزے پہنے ہوں اور اس کے بعد وضو ٹوٹے گا تو مدت کا آغاز ہوگا، پھر اگر مقیم ہیں تو 1 دن 1 رات اور مسافر ہیں تو 3 دن اور 3 رات تک آپ اس پہ مسح کر سکتی ہیں۔